السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو بھائیوں، آج ہم سورہ الفاتحہ پہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پچھلے سیشن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے کچھ جو روحانی پہلو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے، تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر یہ وہ خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے کہ وہ بادشاہ، وہ مالک، وہ خالق جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کمیونیکیشن ہے انسان کی، بندے کی، مومن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، یعنی اپنے خالق سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اس کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا طریقہ، اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ بہت سے اسرار اور رموز سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہم اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اور لغوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں اور اس کا کوئی ذوق اور شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ یہاں پہ جو الحمد ہے یہ مصدر ہے، فعل یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ جیسے احمد کیا جا سکتا تھا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو متکلم کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے۔ یہ کہا جا سکتا کہ تاکہ نحمد، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی، نحمد اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فعل استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر فعل استعمال ہوتا تو جملہ فعلیہ تھا، تو یہاں پہ مصدر استعمال کر کے اس کو جملہ اسمیہ بنایا گیا۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ دراصل آزاد ہوتا ہے زمانے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جو مصدر ہے نا الحمد کا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق ہے، مطلق من الزمان، زمانے سے، اور یعنی غیر مقید بفاعل معین، کسی ایک فاعل کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے، لیکن اگر فعل ہوتا ہے تو وہ فاعل کے ساتھ مقید ہو جاتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس حمد میں وسعت ہے، یعنی یہ بہت ایکسٹینسو ہے، بہت وسیع ہے۔ اور پھر یہاں پہ مدح کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، شکر کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ مدح اور شکر سے ویلیو کے لحاظ سے، معنوں کے لحاظ سے جو واضح تر لفظ ہے وہ حمد ہے، ٹھیک ہے۔ تو شکر میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی عطا ہوتی ہے تو اس پہ شکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دوسری جانب جو شخص ہے وہ جب کوئی چیز آپ کو دیتا ہے تو پھر شکر گزاری ہوتی ہے، اسی طرح مدح ہے۔ لیکن حمد جو ہے، اس میں جو شکر ہے، جو تعریف ہے، وہ مطلق ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ بغیر انسان کے کسی لالچ میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ اس کا رب ہے، اس کو دیتا ہے، لیکن اس کا جو شکر بجا لاتا ہے وہ اس کو اپنا خالق اور مالک سمجھ کر، یعنی اس کی صفات کی تعریف کرتا ہے، اس کی جو صفات ذاتیہ ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ زمان، یعنی ماضی سے کے زمانے سے، حال، مستقبل، اس سے یہ آزاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، اس کا جو شکر ہے، وہ مقید بالزمان بھی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسعت ہے، یعنی ہر وہ تعریف جو وقت کی کسی اکائی میں اور زمان کے کسی نقطے میں کی جائے، اس تعریف کا، اس شکر کا امکان ہو، تو وہ دراصل وہ شکر اور جو تعریف ہے، ثنا ہے، مدح ہے، حمد ہے، وہ لوٹتی کس کی طرف ہے؟ وہ اپنے اصل مالک کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ تو ہر طرح کی تعریفوں کا جو مستحق ہے، حقدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ غور کریں کہ رب کی جو نسبت ہے، اس کی جو اضافت ہے، وہ عالمین کی طرف کی، یہ نہیں کہا گیا کہ رب المسلمین، رب المؤمنین، ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا رب العالمین۔ اس کے اندر بھی وسعت ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے، پورے عالمین کا رب ہے۔ اس پہ کوئی یقین رکھتا ہے، نہیں رکھتا، اس پہ کوئی ایمان لاتا ہے، نہیں لاتا، اس کو کوئی رب مانتا ہے، نہیں مانتا،
لیکن وہ رب ہے. رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، جو صفر سے اٹھاتا ہے اور کمال تک پہنچاتا ہے، وہ رب ہے. ٹھیک ہے. رب وہ ہے کہ جو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور پیدا کر کے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو بھی جب وہ دنیا میں لاتا ہے تو اس کا ایک پورا پلان ساتھ دیتا ہے کہ اس نے زندہ کس طرح رہنا ہے، اس کو غذا خوراک کس طرح ملنی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ لکھی ہوئی آتی ہیں اس کے مقدر میں. اللہ کی جو ذات ہے اس میں اپنی مخلوق کے لیے بہت محبت ہے، اور وہ تخلیق کے اس عمل میں مسلسل اپنی رحمت اور اپنی شفقت، اپنی مہربانی، اپنی محبت کو بھی ساتھ ساتھ نازل کرتا چلا جاتا ہے. وہ تخلیق کر کے اپنی مخلوق کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ایک تو یہ شعور ہے، یہ ایک احساس ہے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ میں آتا ہے. اور ضروری یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی طرف آئے تو اس نیت کے ساتھ آئے کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور اس کے حکام کو سمجھنا ہے. تو اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو جب انسان اٹھاتا ہے اور اس سے منسلک ہوتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو دراصل وہ اس کتاب کے مالک اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک میڈیم ہے جو ایک انسان کو، ایک بندے کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے. تو پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسی محبت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ قرآن کی طرف بڑھے، تو تب جا کر اس کی برکات اور اس کی رحمتوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ انسان کے لیے اتاری گئی ہے. یہ کسی ایک دین کے ماننے والوں کے لیے یا کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں اتاری گئی، بلکہ یہ عالمین کی کتاب ہے. اس کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے. تو اس لیے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ نے دیکھا کہ فرمایا کہ الرحمن الرحیم. تو اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ الرحمن جو ہے یہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اور دونوں کا جو مادہ ہے وہ رحم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی ذات اقدس کو انسانوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہا تو اس وقت یہ دو کلمات استعمال کیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پہ بھی یہی دو الفاظ استعمال کیے گئے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. تو رحمان جو ہے اس میں بھی اللہ کا رحم ہے، اور رحیم کے اندر بھی اللہ کا رحم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ ایکسٹینسو ہے، وہ سب کے لیے. اس میں کوئی مسلم ہے، کافر ہے، شاکر ہے، کسی طرح کا بھی کوئی انسان ہے، منافق ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، تو سب کے لیے اس کی جو رحمت ہے وہ ہر ایک کے حصے میں آتی ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کی اس رحمت سے محروم نہیں ہوتا. اس کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، ہوا ہے، وہ کھانا ہے، غذا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر انسان کو اس کی قسمت کے مطابق ملتی ہیں. تو اس میں تو اللہ نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ جو شخص جو ہے وہ ایمان والا ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، وہی ان چیزوں کا حقدار ہے. اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو سب کے لیے، کافر اور مومن کے لیے یکساں ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وہ رحمان ہے. اور رحیم جو ہے اس کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی بھی ہے، اور اس کے اندر اختصاص بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. اب دو طرح کی، یعنی ایک رحمان کی رحمت ہے جو ایکسٹینسو ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رحیم کی رحمت ہے جو انٹینسو ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہم یہاں تک کسی حد تک جو ہے وہ مفہوم کو سمجھ پائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں اور اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں.